ریڑھ کی ہڈی توڑ دیا ہے. کہا جاتا ہے دھوکہ جو دیا جاتا ہے وقف بورڈ کی پراپرٹی سب سے بڑا دھوکہ تو یہی ہے. ایک انچ بھی وقف بورڈ کی نہیں ہے. پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات اتنے شارٹ نوٹس کے اوپر آپ یہاں پر آئے، اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں. اور ہمارا یہ بالکل بنیادی معاملہ ہے، یہ جو اوقاف ہیں وہ مسلمانوں کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے ہیں. جیسے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اسی ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے سے انسان اٹھتا ہے، کسی کے ذریعے بیٹھتا ہے، کسی کے ذریعے چلتا ہے. اگر ریڑھ کی ہڈی ختم ہو جائے تو نہ اٹھ سکے گا، نہ بیٹھ سکے گا، نہ چل سکے گا. یہی کام کر رہی ہے گورنمنٹ موجودہ، اور کانگریس نے بھی یہی کام کیا تھا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی جائے تاکہ نہ چل سکے، نہ اٹھ سکے، نہ بیٹھ سکے، کچھ بھی نہ کر سکے. بلکہ ایسا آدمی ہوتا ہے دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے کہ دوسرا اس کو اٹھائے تو اٹھے گا، دوسرا چلائے تو چلے گا، وہ محتاج ہو جاتا ہے ایک دوسروں کا. یہی چاہتی ہے گورنمنٹ کہ مسلمان جو ہے وہ دوسروں کے تو حکومت کی گورنمنٹ کے محتاج ہو جائیں ان کے، اور بالکل انہیں کے سہارے کے محتاج ہو جائے، ان کے غلام ہو جائیں. دوسری چیز سلیب ہو جائے، ان کے گورنمنٹ کے سلیب ہو جائے، سلیبس ہو جائے، غلام ہو جائے. یہ پوری پلاننگ چل رہی ہے. پوری یہ چلائی کانگریس سے شروع ہوئی، اس کی پورتی جو ہے وہ بی جے پی کر رہی ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے دھوکہ جو دیا جاتا ہے وقف بورڈ کی پراپرٹی سب سے بڑا دھوکہ تو یہی ہے. ایک انچ بھی وقف بورڈ کی نہیں ہے. وقف بورڈ جو ہے وہ چوکیدار ہے. سن لیجیے لو، چاہے اس کو آپ لیجیے، ہائی لائٹ کیجیے گا. وقف بورڈ پراپرٹیز کا چوکیدار ہے. چوکیدار مالک نہیں ہوتا، چوکیدار ہے. وہ چوکیدار کا کام ہوتا ہے بلڈنگ کی حفاظت کرنا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا، اس کے کیئر کرنا. وہ چوکیدار ہے، وہ پراپرٹی کا مالک نہیں ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں پراپرٹی پبلک کی ہے. ہر وقت جو پراپرٹی ہو پبلک پراپرٹی ہو، پبلک نے اللہ کے نام پر اس کو دان دیا ہے. پبلک نے، مسلمانوں نے اللہ کے نام پر اس کو دان دیا. انگریزوں نے وقف بورڈ بنایا تھا اس کو سنچالن کرنے کے لیے، یہاں پر کوئی بےمانی نہ ہونے پائے، اس میں بیچ کھوج نہ ہونے پائے، یہ بنایا گیا تھا. تو وقف بورڈ کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، سب مسلمانوں کی پراپرٹی ہے. تو اس میں ایکٹ میں یہ بھی ہے کہ وقف کی زمینوں پر جو گورنمنٹ کے قبضے ہیں، وقف کی زمینوں پر جو گورنمنٹ کے قبضے ہیں، اس ایکٹ کے ذریعے سے وہ وقف سے ہٹ کر گورنمنٹ کی مالک ہو جائے گی. سوال یہ ہے کہ آپ جو اس کا مطلب ہے کہ چوری کے اقرار آپ خود کر رہے ہیں، آپ خود چوری کے اقرار کر رہے ہیں کہ وقف بورڈ کی زمینوں پر جو گورنمنٹ کے قبضے ہیں، یہ قبضے کیسے ہو گئے؟ ہمیں یہ بتایا جائے یہ قبضے کیسے ہو گئے گورنمنٹ کے. اس کا مطلب خود چوری کے اقرار کر رہے ہیں اور کہہ رہے چوری کا مال ہمارا ہو جائے گا. مجھے بتاؤ، چوری کا مال کسی کا ہو سکتا ہے، اسے چرایا ہو؟ ارے صاحب چور کے پاس چوری کا مال ہے، عدالت کہہ رہے اسی کا ہو گیا. یہ دیکھنا ہوگا اصلی مالک کون، چرایا کہاں سے. جو گورنمنٹ نے وقف بورڈ وقف کی زمینوں قبضے کیے ہیں، یہ گورنمنٹ چور ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے گورنمنٹ. کہ جس نے، چاہے وہ کانگریس ہو چاہے آج کی بی جے پی ہو، یہ ڈاکو ہیں کہ جس زمینوں کو چرایا ہے، زمینوں کو قبضے کیے ہیں. تو سزا گورنمنٹ کو ملنا چاہیے، سزا ان لوگوں کو نہیں ملنا چاہیے جنہیں اللہ کی راہ میں وہ زمینیں دی ہیں. کوئی پراپرٹی وقف بورڈ کی نہیں ہے، اور نہ گورنمنٹ کس ادھیکار سے ان وقف کی زمینوں پر قبضہ کرے گی. یہ ہماری ہو گئی، ہماری ہو گئی. اس پر آ کے دو چار ڈاکو قبضہ کر لے اور 10 سال بعد کہا جائے کیونکہ ان کا قبضہ ہے، ان ڈاکوؤں کا زمین نہیں کی ہے، یہ عمارتیں نہیں کی ہوگی. تو کون سے قانون کے تحت وہ وقف کی زمینوں پر قبضہ کریں گے؟ گورنمنٹ پہلے تو یہ بتا دیا جائے کہ جو پراپرٹی پبلک کی ہے، پبلک نے غریبوں کے لیے دان دی ہے، دھارمک کاموں کے لیے دان دی ہے، اس پہ گورنمنٹ کیسے قبضہ کرے گی جو اس سے پہلے چورائی ہیں. چوری کے بعد آپ پتہ نہیں کہہ پائیں گے نہیں کہہ پائیں گے، چوری کے مال پر قبضہ کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ. جو ڈاکے ڈالے اس پر قبضہ کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ. ڈاکو ہے گورنمنٹ، چور ہے گورنمنٹ، جو خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارے قبضے ہیں، اس کو ہم برقرار رکھیں گے. اس کا مطلب چوری تم نے کی ہے، چوری کے مال پر قبضہ برقرار رکھو گے. سب سے بڑی دھاندلی تو یہی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، سب سے بڑی دھاندلی یہی ہو رہی ہے. اور کسی مولوی سے نہیں ملے. وہ لکھنؤ میں 2-4 ٹٹوؤں سے ملے، بس جو کرائے کے ٹٹو سے ان سے ملے. سب سے بڑی ہماری شیعوں کی تنظیم ہے مجلس علماء ہند، جس کا میں جنرل سیکریٹری ہوں. اس کے صدر جو ہیں وہ وہاں ممبئی میں ہیں، اس کے نائب صدر جو ہیں وہ یہاں دہلی میں ہیں. کسی سے نہیں ملے وہ، کسی ایک شادی میں ہمیں ملے تھے وہ جگدیبا پالسی صاحب، ایک شادی ملتا. ہم نے کہا بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہ بابا جلدی آپ سے ملوں گا، جلدی ملوں گا آپ سے. کچھ کہہ کے رہ گئے، آج تک وہ ملے نہیں. صرف ٹٹوؤں سے اپنے ملے، صرف بھاڑے کے جو ٹٹو تھے ان سے اپنے ملے وہ. اور جو چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لالچی جو ہے منحوس غدار سے، انہیں سے ملے. کسی بھی بڑے مولوی سے جو اسٹیک ہولڈر، ان کا سب اسٹیک ہولڈر. ہم سے بڑا اسٹیک ہولڈر کون ہوگا؟ اتنی بڑی زمین ہمارے پاس ہے، یہاں پر 10 ایکڑ زمین ادھر ہے، یہ سب ہے اسٹیک ہولڈر. ہم یہاں کے چیئرمین آج تک ہم سے نہیں ملے، ان سے نہیں ملے، لکھنؤ میں کسی سے نہیں ملے. جھوٹ. اور اگر کوئی گیا لکھنؤ کے وقف بورڈ کے جو چیئرمین ہیں
ان سے ہم نے کہا کہ آپ جا کے وہاں جو میٹنگ کی تو وہاں جا کر یہ گئے تو وہاں پہ ایک عورت ہے جو گورنمنٹ کی بہت بڑی افسر ہے, بہت بڑی وہ کر رہی چاپلوسی کر رہی گورنمنٹ کی. جب وہ گئے تو انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی کہ بھائی کہیں آپ رکھ کے چلے جائیے, آپ کو بولنے کا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے, آپ کو سننے کا ٹائم ہمارے پاس نہیں. ایک لفظ کسی نے سنا نہیں انہوں نے. وہ کہا یہ ڈال کے چلے جائیے, آپ کو ڈال کے چلے جائیے, ریسیوی بھی نہیں ملے گی آپ کو, بول نہیں سکتے آپ. تو یہی ہے ڈیموکریسی, یہی تم نے کام کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ صرف دھوکہ دیا جے پی سی کے ذریعے, صرف دھوکہ اور صرف دھاندلی, اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں. اور صرف انہیں دھوکہ دے کر کہا سب پاس ہو گیا. اچھا ممبروں کی میجورٹی تھی جے پی سی پہ, بی جے پی کے ممبر سب نے جو بی جے پی کی تھے انہوں نے میجورٹی تھی 12-13 وہ تھے, انہیں ووٹ دے دیا کیا سب صحیح. تو صرف دھوکہ تھا جے پی سی. پہلے دن سے میرا بورڈ لگا ہوا ہے, جا کے دیکھ لیجیے, اب داخل ہوئے ہوں گے دھوکہ ہے. یہ جس دن جے پی سی بنی ہے اسی دن کا بورڈ ہے, جس دن جے پی سی بنائی گئی ہے یہ اسی دن کا بورڈ ہے جو لگا ہوا ہے یہاں کے اوپر کہ جے پی سی صرف دھوکہ ہے اور وقف بل جو صرف دھوکہ ہے. یہ صرف پورا, تو یہ بےمانی کی جا رہی ہے مسلمانوں کو تباہ کرنے کی, برباد کرنے کی. کہے کے لیے کیونکہ پچھلے الیکشن میں کوئی سیٹیں کم آ گئی تھیں. سنیے حقیقت کیا ہے, سیٹیں کم آ گئی تھی, یہ ہار گئے تھے نتیش جی کے ذریعے سے, ڈائیڈو جی کی جو حکومت بنی. یہ چاہتے ہیں کہ کٹر پنتھیوں کو خوش کر کے, مسلمانوں کو نقصان پہنچا کے, کٹر پنتھیوں کو خوش کر کے یہ دوبارہ پوری سیٹیں دوبارہ حاصل کرے. اگرچہ ان کی بھرم ہے, ان کی غلط فہمی ہے, کیونکہ مسلمان ہندو کبھی ایک دوسرے سے لڑنا نہیں چاہتے. یہ لوگ لڑنا نہیں چاہتے. کبھی نہیں ہوگا کہ آپ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے تو ہندو کو خوش کر دیں گے, اور ہندو کو نقصان پہنچائے تو آپ مسلمانوں کو خوش کر دیں گے. ایسا کبھی ہندوستان کا یہ مزاج نہیں ہے. لہذا یہ ان کو دھوکہ ہوگا. اور جس طرح سے انہوں نے پچھلی مرتبہ ہارے ہیں, آج بھی اگر انہوں نے مسلمانوں ہندوؤں میں نفرت پھیلانے کی کوشش کی تو پھر یہ الیکشن ہاریں گے, اور ان کو صرف دھوکہ, خود دھوکہ اپنے کو دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا کے ہم الیکشن جیت جائیں گے. نہیں جیت پائیں گے الیکشن, کیونکہ مسلمان ہندو آپس میں محبت کرتے ہیں, میل ہے جس میں یہ دراڑ نہیں ڈال سکتے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اس میں ہے کہ ڈی ایم جو ہے وہ ہولسول اتھارٹی ہوگا. ڈی ایم ہٹا کے بورڈ کے چیئرمین کی جگہ پر ڈی ایم ہولسول اتھارٹی ہوگا. ایک دھارمک چیز کا ڈی ایم ہولسول اتھارٹی کیسے ہو سکتا ہے؟ وقت دھرم سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے اوقات دھرم سے تعلق رکھتے ہیں. آپ یہ بھی بل لے کے آئیے کہ جمعے کی نماز جو ہے ڈی ایم پڑھایا کرے گا, اور جتنے آپس کی مسجدیں حملے کی سب پارشد جو ہے نماز پڑھایا کریں گے. اب ڈی ایم نماز بھی پڑھائے گا, امام ہوگا وہ مسجد کا, اور پارشد جو ہے وہ مسجدوں میں نماز پڑھائیں گے. ہے پاسبل یہ؟ اسی طرح ڈی ایم کو جو آپ انچارج بنا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ جمعے کی نماز ڈی ایم کو سپرد کر رہے ہیں, کیونکہ یہ وقف بورڈ ہی ہے جو اماموں کو منتخب کرتا ہے. یہی وقف بورڈ ہی ہے جو جمعے کے اماموں کو منتخب کرتا ہے. تو آپ کیسے, یہ ڈی ایم کیسے کرے گا کام؟ مجھ کو کسی اگر مندر کا پجاری بنا دیا جائے مسلمان کو تو وہاں میں مندر کو چلا پاؤں گا؟ بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ بالکل ٹوٹل دھوکہ دیا جا رہا ہے. اور دھارمک چیز ہے ہمارے شیعہ دھرم میں. سنیے آپ اس پر جو اے آئی میں ہے, اے آئی پر آپ چلے جائیے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس پر چلے, اس پہ کہیے کہ شیعہ دھرم میں وقف بورڈ کون سنچالت کر سکتا ہے. ابھی آپ اے آئی پر چلے جائیے, انگلش میں, ہندی میں, کسی پر اے آئی پر آپ چلے جائیے اور اس پہ دام لیجیے کہ علماء کے تحت تو ہمارے مرجع ہمیں چاہیے کون سنچالت کرتا ہے, سب میں لکھ کر آئے گا کہ صرف ایک عالم جو ہے وہی سنچالت کر سکتا ہے. شیعہ وقف کو صرف عالم سنچالت کر سکتا ہے جو ریلیجیس اسکالر ہو. وہ ابھی آپ اے آئی پر جائیے, وہ سب حوالے دے دے گا. آیت اللہ خمینی کا حوالہ, آیت اللہ خوئی کا حوالہ, آیت اللہ سستانی ہے, آیت اللہ خامنئی ہے, کسی کے دیکھیے سینکڑوں علماء جو ہے وہ یہ آ جائے گا کہ گورنمنٹ نہیں چلا سکتی وقف بورڈ, گورنمنٹ نہیں چلا سکتی وقف بورڈ, صرف عالم دین چلا سکتا ہے وقف بورڈ. یہ ہمارا دھرم ہے, اور دھرم کے اندر تو تم گھسپیٹ کر رہے ہو, ہمارے دھرم میں گھسپیٹ کر رہے ہو تم ان پہ قبضہ کرنے کے لیے, ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے.